السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ 25ویں پارے کے جو اہم مضامین و عناوین ہیں اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آج کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ 25ویں پارے کو الیہ یرد کہتے ہیں۔ اس میں تقریباً 4 صورتیں ہیں۔ ایک ہے سورۃ الشورى، دوسری ہے الزخرف، تیسری ہے الدخان، چوتھی ہے الجاثیہ۔ ان 4 صورتوں میں کیا کیا پیغام ہیں ہلکا ہلکا اشارہ کرتے ہیں۔ الشورى کہتے ہیں مشورہ کرنے کو۔ قرآن میں 2 صورتیں ہیں، ایک ہے شعراء، وہ تقریباً اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور ایک ہوتی ہے شورى۔ اکثر اس لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، شعراء الگ ہے، شورى الگ ہے۔ شورى کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشورہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ایک لفظ اتارا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ مومن جو بھی کام کرتے ہیں ہمیشہ مشورے سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے مشورے کے لیے، میں ایک معمولی سی مثال دیتا ہوں، جو بھی پرچے نکلتے ہیں دیکھتے اردو وغیرہ میں، تو اس میں سب سے بڑا لکھا رہتا ہے مجلس مشاورت، یعنی مشورے کی کمیٹی۔ یہ پرچہ نکلتا ہے، کون نکال رہے ہیں، کیسے نکال رہے ہیں، اس میں کون لکھیں گے، کیا لکھیں گے، اسے مشورہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں سے مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ کہا سورہ آل عمران میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہا اے پیغمبر اسلام آپ لوگوں سے مشورہ کیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دی تھی وہ عقل دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ جیسا کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں، دنیا میں سب سے پختہ عقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ اتنی پختہ عقل پانے کے باوجود بھی اللہ کے نبی دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک بات کہتے ہیں، آدمی کبھی بڑا بن جاتا ہے، بڑا بنتا ہے تو کیا سمجھتا ہے میں ہر کام کر لوں گا، لیکن وہ ہر کام کر نہیں پاتا۔ اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دوسروں کو بٹھا کر مشورہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے فرعون اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا تھا، غارت ہو گیا۔ لہٰذا جو بھی آدمی بڑا بنے وہ اکیلے کام نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کی عقل ایسی ہوتی ہے، سب کی عقل مل کر کوئی کام مکمل کرتی ہے۔ اللہ کے نبی اتنا پختہ عقل رہنے کے باوجود اللہ نبی سے فرماتا ہے تو مشورہ کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور عاجز انکساری دیکھو، اللہ کے نبی مشورہ فرماتے۔ یہ دیکھیے غزوہ بدر میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، اس وقت ایک صحابی جن کا نام تھا حباب بن منذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو جنگ کے لیے پڑاؤ ڈالے ہیں آپ اپنے طرف سے ٹھہرے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے یہ؟ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا میں اپنی طرف سے ٹھہرا ہوں۔ حباب بن منذر نے کہا ذرا آگے چلے گئے تو اچھا ہوگا۔ تو صحابی نے جب مشورہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ غزوہ بدر کی قیدیوں میں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر غزوہ خندق میں دیکھو اللہ کے نبی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خندق کھود رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ہم دیکھو ہم اپنی عورتوں کو اور اپنے بیویوں کو گھروں میں ایک اور سنیے یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ تمہارے اندر آدھی عقل ہے۔ یہ بات بولنا چھوڑ دو، عورت کے اندر عقل ہوتی ہے مگر مرد کی آدھی عقل ہے بولنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کم ہے، مگر کبھی کبھی تو ماشاءاللہ ایسی عقل اللہ عورت کو دے دیتا ہے 10 مرد بھی اس کے سامنے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عقل دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عمرہ کرنے کے لیے نکلے۔ جیسے ہی مکے میں داخل ہونے کی کوشش کیے، کفار مکہ نے کہا اے محمد اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے، واپس چلے جاؤ۔ کیا حال ہوا ہوگا؟ حالت عمرہ میں، سفر میں پریشانی۔ آج کل ایسی بسوں میں تو پسینہ آ جا رہا ہے، اس وقت وہ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سب جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن ہو گئی، کیا کرو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایک بس میں آپ سفر کر رہے ہیں، وہ بیچ جنگل میں خراب ہو گئی تو کیا حال ہوگا؟ ویسے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں آ گئے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ نے دیکھا آپ پریشان گھوم رہے ہیں۔ یہی کردار ہوتا ہے ایک بہتر بیوی کا، نیک بیوی کا۔ اگر وہ اپنے شوہر کو ٹینشن میں دیکھتی ہے، اچھے مشورے دے کر اس کے ٹینشن کو ختم کرتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن میں دیکھا تو کیا کہا ام سلمہ سے، اے ام سلمہ دیکھو میں بھی حالت احرام میں ہوں، سب حالت احرام میں ہیں، ہم کو مکے میں داخل ہونے کے لیے جانے نہیں ہو رہا، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی آپ جاؤ احرام اتار کے جانور کو ذبح کر دو۔ اللہ کے نبی نے وہ کام کرتے ہی ماشاءاللہ جو ٹینشن کئی دنوں سے تھا ام سلمہ کے ایک مشورے سے ماشاءاللہ ٹل گیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، ہمیں بھی ہر کام مشورہ کر کے ہی کرنا چاہیے۔ دیکھیے جن مدارس میں، مساجد میں اور بڑی بڑی کمپنیوں میں کام مشورے سے ہوتا ہے وہاں لڑائیاں کم ہوتی ہیں۔ جہاں کام مشورے سے نہیں ہوتا، ہر آدمی فرعون کی طرح بولتا میں، وہاں ہمیشہ ہر کام لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جاتا ہے، لوگ بدظن ہو جاتے ہیں، بیزار ہو کے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم بھی کوئی کام کریں مشورہ لے کے کریں۔ اور خصوصاً یہ دیکھیے جب کبھی اپنی لڑکی کا رشتہ کرنا ہوتا، لڑکے کا رشتہ کرنا ہوتا، باپ کو جتنی اختیار ہے ماں کو بھی اختیار ہوتا ہے۔ مثلاً کیسا، میں اپنے گھر میں بہو لانا چاہتا ہوں تو مرد کیا کماتا، مطلب اکیلا جا کے بہو لا لیتا۔ اور کبھی کبھی وہ بیٹی کا رشتہ، داماد لانا ہے گھر میں، بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس وقت اکیلا ڈیسیژن لیتا نہیں، ساتھ میں ماں کے ساتھ بیوی مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اس میں تو وہ کیا ہوتا ہے مشورہ لے بولے تو اللہ تعالیٰ تم نے آدھی عقل دیا ہے تمہارے سے مشورہ کرنا، میں ہیڈ آف دی فیملی، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو اولاد کے بارے میں باپ سے زیادہ ماں جانتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں گھر میں رہ کر اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے، لہٰذا کم عقل کہہ کر اسے نظر انداز کرنا اور رشتوں ناتوں میں اس کی بات کو نہ ماننا یہ شادی میں ناکامی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہم مشورے میں کوئی بھی کام کریں۔ اس وقت میں کچھ ایسی بات کرتا ہوں، اس میں کیا ہے، مثال کے طور پر مسجد کے ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ علماء کو لے کر ماشاءاللہ اپنے ساتھ مشورہ کریں۔ اس وقت مجھے سعودی عرب کی وہ بات یاد آتی ہے، آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ سعودی عرب میں وہاں کے جتنے بادشاہ ہیں سب بادشاہ کوئی بھی مشورہ لینا بولے تو علماء سے مشورہ کر کے لیتے، وہ چاہے مکہ مدینے کے امام ہوں، بڑے مفتی ہوں، جب تک کسی عالم سے مشورہ نہیں کرتے بات آگے نہیں بڑھتی۔ جیسے مثال طور پر سعودی عرب میں آج سے 10-15 سال پہلے ایک مسئلہ شروع ہوا، عورت کو کار چلانے کی اجازت دینا کہ نہیں دینا، مشورہ کیا گیا تو علماء نے کیا کہا، نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ بعض نے کہا مکہ مدینے کو چھوڑ کر دوسرے علاوہ دیکھ سکتے، لیکن اس وقت کے علماء نے سب مل کر فیصلہ کیا کہ عورت کو ڈرائیونگ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعد کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ آج عورت بھی ڈرائیونگ کر رہی سعودی عرب وغیرہ میں، لیکن مکہ مدینے میں نہیں، جدہ ریاض وغیرہ ملیں گے۔ تو بہرحال جب بھی کوئی کام کا مشورہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بادشاہ اور ولی عہد دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور پورے علماء اور بڑے بڑے حکام و ائمہ جو ان سے مشورہ ہوتا ہے، مشورہ ہونے کے بعد ہی کوئی چیز طے کی جاتی ہے۔ اسی لیے یہ استخارہ ہم جو کرتے ہیں نا، یہ بھی اللہ سے مشورہ کرنے کے برابر ہے۔ اور استخارے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں غلط باتیں پھیل گئی ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں میرے کام میں تمہیں استخارہ کرو۔ یاد رکھیے کسی بھی کام کے بارے میں استخارہ کرنا انسان کو خود کرنا، دوسروں کو نہیں بولنا۔ اور بعض مرتبہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں رات میں استخارہ کر کو دیکھے تو 7 بجے خواب دکھتا ہے، یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے استخارہ کرنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ اس کے لیے کوئی 2 رکعت ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے استخارہ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ استخارے کے بارے میں ہمیں جو اطمینان ہوتا ہے وہ کیسے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اچھے آدمی کو مشورہ کرنے کے لیے اس کے دل میں الہام کرتا ہے تو آپ کیا کرتے، کسی اچھے تجربے کار آدمی سے مشورہ لے کے اپنے کام کو اطمینان سے آگے بڑھاتے، اسے بولتے استخارہ۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا جو بندہ استخارہ کرتا ہے وہ کسی کام میں ناکام نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی استخارہ کرتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ مکے میں رہتے تھے وہ، حدیث ایک آ گئی، اب وہ حدیث کو اپنی کتاب میں داخل کرنا ہے تو کیا کرتے، دیکھو مکہ جاتے، غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے بولتے اے اللہ میں اس حدیث کو اپنی کتاب میں داخل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے شرح صدر کر، اطمینان دے۔ اگر اطمینان ہوتا تو حدیث کو داخل کرتے، اگر اطمینان نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ لہٰذا ہمیں بھی ہر کام میں مشورہ کرنا، اور یہ بات یاد رکھیں آپ، مشورہ کرنا بولے تو جس سے مشورہ کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی چند صفات ہونا۔ مثلاً آپ کسی بچے کو مدرسے میں داخل کرنا چاہتے ہیں بولے تو علماء سے پوچھنا،
اگر آپ کسی بیماری کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں بولے تو ڈاکٹر سے جا کے پوچھنا. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, لوگ بیمار ہو جاتے ہیں میڈیکل میں جا کے جاہل جیسا مشورہ کر کے دوا کھلاتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے, وہ دوا کیسی دے رہا ہے, پاورفل دے رہا, آپ کے جسم کی کیا حالت ہے کچھ بھی نہیں دیکھتا, لہٰذا ایسے ہو جاتا ہے. لہٰذا جو بھی کام مشورہ ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے, معاشرے میں امن و سکون ہوتا ہے, محبت پھیلتی ہے. مشورے کے بغیر جو کام ہوتا ہے وہ غارت ہو جاتا ہے. قرآن کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا, فرشتے کس کس کے حق میں دعا کرتے ہیں وہ بتایا, قرآن کا مقصد و نزول کیا ہے, انسان کی تخلیق کے مراحل کیا ہیں. اللہ تبارک نے ساتھ میں ایک بات بتائی, کیا کہا, ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو انبیاء میں 5 انبیاء اولو العزم ہیں, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر صالح عثیمین حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے زید ابن اسلم کی ایک بات پڑھی, وہ کہتے ہیں یہ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں, یہ کہنا صحیح نہیں ہے. ہر پیغمبر اولو العزم ہے, اس لیے کہ ہر پیغمبر کے اندر پختہ عقل بھی ہوتی ہے اور پختہ ارادے کا مالک بھی ہوتا ہے, اور اس کے اندر صبر بھی ہوتا ہے, یقین بھی ہوتا ہے. لہٰذا 5 میں محصور کرنا صحیح نہیں ہے. اب یہاں ایک لفظ آیا ان اقیموا الدین, تم دین کو قائم کرو. اب دین کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے, یہاں دیکھیں ابن العربی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, لوگوں دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو نافذ کرو, اس پر عمل کرو اور اس کو محفوظ رکھو, اور اس میں کسی طرح کی کوئی جو ہے زیادتی نہ کرو. مطلب کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ سے بتانا چاہتا ہے, خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے پیغمبر اسلام, ہر شریعت میں توحید تھی, نماز تھا, روزہ, زکوٰۃ سب تھے, تقرب الہی کے ذرائع تھے, تو ہم سب کو یہ سارے کام کرتے رہنا چاہیے. حج ہمارے معاشرے میں مختلف تحریک تنظیمیں کام کر رہی ہیں. دیکھتے ہیں آپ اہل حدیث ہے, فلاں ہے. ایک طبقے میں ایک لفظ زیادہ سنتا ہے اقامت دین, دین کو قائم کرو. اب اقامت دین کا مطلب وہ طبقہ کیا بتاتا ہے, دین کو نافذ کرو, حکومت قائم کرو. اور یہاں تک انہوں نے کیا کیا معلوم ہے, توحید کی 3 قسمیں تھیں, توحید کی 4 قسمیں بیان کی. کیا توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات, اور ایک توحید کی قسم بتایا توحید حاکمیت. کہاں سے آیا معلوم نہیں. صالح فوزان سے پوچھے یہ توحید حاکمیت کیا ہے, بولے یہ خوارج کی پیدا کردہ ہے. لہٰذا ہمیں توحید کی قسمیں 4 نہیں ہیں قسمیں. اور حاکمیت, اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں بولے تو وہ الوہیت میں خود آ جاتا ہے. لہٰذا اس درس میں ایک بات بتا دیں کہ میرے درس کی اہم چیز ہے یہ, آج ہمارے پاس مختلف مسلم تحریکیں, تنظیمیں, جماعتیں کام کر رہی ہیں, مگر ہر جماعت میں نتبی کا نقص ہے. وہ نقص کہاں آتا ہے, ہوتا کیا معلوم ہے, کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے تحریک بناتا ہے. اب جیسے الیاس خان دہلوی نے تبلیغی جماعت بنائی, مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنائی, اور پتہ نہیں کیا کیا مسعود احمد نے جماعت المسلمین بنائی, اور اس کے بعد ہوتے ہوتے ایسے تنظیمیں پھیل گئیں. موت میں اللہ کے نبی نے تو کہا 73, میں تو سمجھتا ہوں امت میں 730 فرقے ہو گئے ہیں. زیرو بڑا لو اس میں, اتنا فرقے ہیں آج. اب ہوتا کیا ہے, ایک جماعت بنایا, جماعت کا فاؤنڈر جماعت بنا کے کیا کرتا ہے, ایک دستور بناتا, اس کے مطابق کام کرنا بول کے. اب لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں, جماعت کا فاؤنڈر نبی ہے, اس کو اتنا اونچا اٹھا دیتے ہیں, اور انہیں جتنا لکھ کو گیا سب صحیح. اب دیکھو آپ, زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل اعمال کتاب لکھی, مگر کیا وہ کتاب قرآن کے درجے میں آ سکتی ہے؟ اس کتاب میں غلطیاں ہیں نا. لوگ تو کیا کر دیے, فضائل اعمال کو اٹھا کے قرآن کے اوپر لگ دیے. درس قرآن پڑھو بولے تو نہیں, قرآن پڑھو تو گمراہ ہو جاتے ہیں, نعوذ باللہ. لیکن فضائل عمل پڑھو کچھ نہیں. زکریا صاحب جو لکھ ڈالے بس وہ ختم. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے جو لکھا ہے بس اتنا ہی. اس طریقے سے ہر جماعت میں غلطیاں آتی ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, ہر جماعت کا فاؤنڈر جو غلطی کرتا ہے اس غلطی کو اس جماعت والے, تحریک والے دہراتے رہتے ہیں. اب کیسے دہراتے ہیں کہ وہی مثال دیتے ہیں, بعض جماعتوں میں, تحریکوں میں صحابہ کو گالیاں دینے کا رجحان ہے. اب بولے کیا صحابہ میں ہمارے میں کیا فرق ہے, صحابی ہمارے جیسے, نعوذ باللہ. ایسی باتیں ہم سنتے ہیں. تو اس طریقے سے معلوم یہ ہونا چاہیے ہمیں, جو جماعت اور تحریک کا جو فاؤنڈر ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے, لہٰذا وہ غلطی بھی کر سکتا ہے. لہٰذا اسی لیے بولتے ہیں دیکھو یہ مسئلہ کہ اہل حدیث کوئی تحریک اور تنظیم نہیں ہے, جماعت ہے یہ, اس کو پکڑو گے تو تم صحابہ تک پہنچو گے ماشاءاللہ. لہٰذا تفرقہ بازی سے ہم کو مکمل طور پر دور رہنا چاہیے. اور سلفی دعوت کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے, وہ شخصیت پرستی نہیں سکھاتی. وہ کیا بولتا ہے,
قرآن کے پیچھے چلو، حدیث کے پیچھے چلو۔ اور اہل حدیثوں پر ایک الزام لگایا جاتا ہے انہوں اماموں کچھ مانتے نہیں نو۔ میں تو بولتا ہوں اماموں کو جتنا سلفی دعوت میں مانتے اور کوئی نہیں مانتے۔ ابو حنیفہ ہو، امام احمد ہو، شافعی احمد ہو، دنیا میں کوئی بھی بولے، اگر کسی بھی عالم کے بعد قرآن حدیث کے موافق ہے تو ہم لیں گے، اگر مخالف ہے تو کیا کر دیں گے؟ ہم اس کو دیوار پر مار دیں گے۔ ائمہ اربعہ نے یہی کیا۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہیں بھی بولے کہ میری پیروی کرو، بلکہ امام مالک بولے دنیا میں کوئی بھی عالم یہ نہیں کرتا، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ماشاءاللہ بعض علماء نے لکھا ہے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی علامہ البانی نے لوگوں کو اپنی دعوت سے نہیں جوڑا، بلکہ ان کو کتاب و سنت سے جوڑ کر بتایا۔ لہٰذا علماء کو بھی چاہیے وہ جب اپنے کلاسوں میں پڑھاتے ہوں لوگ طلباء کو اپنی ذات سے نہ جوڑیں، کتاب و سنت سے جوڑیں، سلفی دعوت سے جوڑیں، یہ بڑی بہت اہم بات ہے۔ لہٰذا اقامت دین توحید کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں خدمت خلق کا کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، عید ملن پارٹی ہو رہی ہے، لیکن توحید کے بغیر دین کو قائم نہیں کر سکتے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دین کو قائم کیا، تقریباً 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تربیت فرمائی؟ عقیدہ توحید کی تربیت فرمائی، اور عقیدہ توحید کی تربیت کے بغیر امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سلفی بنایا، عقیدہ توحید سے جوڑا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بھی فرمایا توحید پر جمے رہو۔ قیامت کے بارے میں آ کر کفار مکہ سوال کرتے ہیں قیامت کب آتی؟ اب جیسے رمضان کب آتا لوگ پوچھتے ہیں، رمضان احمد چلے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی آیا، بولے متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اے آدمی سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے ساتھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم جس ساتھ محبت کرتے ہو ان ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، یہاں خواتین بھی ہیں احتکاف بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب کے لیے بڑا بہترین نصیحت ہے۔ وہ کیا ہے؟ دین دنیا کا جو بیلنس کا تصور جو ہے آپ کو ملتا قرآن میں، وہ کہیں نہیں ملے گا۔ آپ دیکھو بدھ مت میں، جین مت میں گوتم بدھ کیا کرتے تھے؟ وہ جا کے جنگلوں میں بیٹھ جاتے تھے، کیا بولا تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جین مت میں بھی وہی ہے، گرو نانک کھوج کرے، سب یہ کرتے ہیں آپ، لیکن اسلام کیا کرتا؟ دین اور دنیا آخرت کا ایسا بہترین تصور دیتا، ایسا تصور آپ کو کبھی دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ ہم دیکھتے دنیا میں بعض لوگ دنیا کے ہو کر رہ جاتے، بعض لوگ آخرت کے نام پر دنیا کو ٹھوکر مارتے، ویسا نہیں چاہیے۔ دنیا کمانا جتنا دنیا میں دنیا کے لیے آخرت کے لیے جینا چاہیے۔ اس طریقے سے ہمیں دین کا مقام کیا، دنیا کا مقام کا، آخرت کا مقام کیا، ہمیں سب جاننا چاہیے۔ دنیا کو مکمل چھوڑنا بھی نہیں، دنیا کے پیچھے پڑ جانا بھی نہیں، یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کچھ بوؤ گے وہ آخرت ملے گا۔ ایک مثال پیش کرتے ہیں، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دین کے نام پر نکل جاتے ہیں، 40 دن ادھر گئے ادھر گئے، کیا دین سیکھنا، دین کی باتیں ہیں۔ اب بعض لوگ دین کے لیے کامش نہیں کرتے، ایسا ہے۔ ایک طرف تو ایسا ہے سال لگاؤ ولی بن جاتا، اور بعض لوگ دین کا کام کچھ بھی نہیں کرتے، ایسا ہمارے پاس ہے۔ تو یاد رکھیے یہ دین کے نام پر اپنی بیویوں کو چھوڑ کے چلے جانا اور ساری قربانیاں دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت اگر شکایت کرنے لگی میرے شوہر مہینہ چھوڑ کے چلے جاتے، مجھے کیا کرنا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سود حفصہ کو بلایا۔ حفصہ کون؟ نبی کی بیوی۔ نبی کے پاس تربیت پائی، وہ تربیت دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ پوچھا حفصہ سے، اے بیٹی حفصہ بتاؤ ایک شوہر اپنی بیوی کو کتنے دن چھوڑ کر رہ سکتا ہے؟ انہوں بولے 3 مہینے۔ ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں قانون بنایا، کوئی بھی آدمی فوج میں ہو، آرمی ہو، کہیں بھی ہو، اگر وہ باہر گیا تو 3 مہینے اندر واپس آ جانا۔ ماشاءاللہ ایسے قانون بنایا۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں آرمی میں جو لوگ ہوتے ہیں سالہ چلے جاتے ہیں، بیوی کی خواہش پوری نہیں ہوتی، بچے طرف جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے دین کو چھوڑ ڈالنا دین دنیا کے لیے، یا دین کے پیچھے پڑ جانا دنیا سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات دیکھیے اور سے سنیے، مثال یہ یہاں مرد و خواتین بھی ہیں، یہ مثال بڑی اچھی ہے، کیسا دین دنیا آخرت میں بیلنس کرنا یہ سکھایا صحابہ کرام نے۔ اور روایت آتی ہے بخاری میں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ابو الدرداء کے ساتھ آپ نے ایک صحابی کو مواخت کرایا تھا۔ وہ کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی۔ یہ کیا ہے مواخت کسے بولتے؟ بولے تو مہاجر بھائی مکے سے آئے نا، ان کے واسطے مدینے کے لیے کمپنی، مدینے میرے ساتھ رہو۔ تو دونوں میں کیا کیا؟ بھائی بنا کے چھوڑ دیا۔ کس کو؟ ابو الدرداء اور سلمان کو۔ ایک دن سلمان کیا کرے،
ہمارے بھائی ابو الدرداء گھر میں کیا کرتے رہیں گے، بالکل دیکھنے گئے۔ کون دیکھنے گئے؟ سلمان رضی اللہ عنہ۔ ابو الدرداء، اور سنیے، ابو الدرداء کے پاس گئے۔ ابو الدرداء کے پاس گئے تو اس وقت ابھی پردے کے احکام اترے نہیں تھے، اور پردے کے احکام اترے نہیں تھے۔ صحابہ صحابیات ایک دوسرے کے سامنے جاتے ہیں۔ وہاں اس وقت کیا ہوا، سلمان نے دیکھا ام الدرداء، ابو الدرداء کی بیوی کو، ام الدرداء کو۔ بولے ام الدرداء کیا تمہارا یہ حال، یہ ایسے پرانے کپڑے پہن لے کے، بال سب اٹے ہوئے ہیں، صورت کیسی کی اتری ہوئی ہے، کیسے حال اڑا لے کہیں تمہیں؟ تو ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے کیا کہا سلمان سے، اے سلمان تمہارے بھائی ابو الدرداء ایسے ہیں، نہ میرے ساتھ ضرورت پوری کرتے ہیں، خالی رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ کون کر رہے ہیں اس کام؟ ابو الدرداء۔ تو ام الدرداء کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، نہ کھاتے نہ پیتے، نہ جسمانی ضرورت پوری کر رہے ہیں، نہ شادی کا تقاضا کوئی ہو رہا ہے، خالی روزے رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنا، رات میں نماز پڑھنا۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس وقت گھر میں موجود تھے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ام الدرداء کی یہ بات سن لی۔ سننے کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھے، بعد میں ان سے بات کی۔ تو دوپہر کے کھانے کا وقت آیا تو ابو الدرداء نے کیا کیا، ابو الدرداء روزے سے ہیں، ابو الدرداء نے کیا کیا، سلمان کے سامنے، مہمان تھے، کھانا پیش کیا، لیو کھاؤ۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تم بھی کھاؤ، اس لیے کہ میزبان روزہ رکھ کے مہمان کو کھلانے کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ جب تک مہمان میزبان نہیں کھاتا، مہمان تو نہیں کھاتا، کتنا بھی ہو جاندے میں کھا لیا بولے تو مہمان کی عزت نہیں ہے، ضرورت بھی کھانا۔ تو ابو الدرداء نے کیا کہا، میں روزے سے ہوں۔ سلمان بولے جب تک تمہیں روزہ نہیں توڑتے میں تمہارے ساتھ نہیں کھاتا۔ روزہ توڑے، نفل روزہ تھا وہ، فرض روزہ نہیں تھا، توڑے، ساتھ بیٹھ کے کھائے۔ ساتھ بیٹھ کے کھانے کے بعد دوبارہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں شام کے وقت سونے کا وقت آ رہا ہے، ابو الدرداء نماز عشاء پڑھ کر سونے جائے تو ابو الدرداء نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ سلمان نے کہا سلمان آؤ ہمیں دونوں مل کر سو جائیں گے، سونے کے بعد رات میں اٹھ کر دونوں نماز پڑھیں گے۔ ان کو زندگی کا بیلنس معلوم نہیں تھا، کس کو؟ ابو الدرداء کو۔ سلمان نے سکھایا، ماشاءاللہ رات میں دونوں سو گئے، رات میں اٹھ کر نماز پڑھے۔ رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ابو الدرداء کو جو نصیحت کی وہ تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ کیا کہا دیکھو، یہ الفاظ دیکھنے سے معلوم ہوتا گویا نبی نے فرمائے، حالانکہ سلمان کے الفاظ ہیں۔ کہا اے ابو الدرداء تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، ہر ایک کو اس کا حق دو۔ انہوں حق نہیں دے رہے ہیں، نہ بیوی کا حق دے رہے ہیں، نہ پیٹ کا حق دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں۔ ایک آدمی ہمیشہ روزہ رکھا، راتوں میں قیام کیا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ تو یہ ابو الدرداء کو پریشانی ہوئی، کیا انہوں میرا بھائی منجد نصیحت کرتا نا، فوراً جو ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پورا قصہ سناتے۔ میری بیوی سلمان کو بولی کھانے گیا تو ایسا کر، رات میں اٹھا تو سو جاؤ بولے، دوٹ میں نماز پڑھو بولے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء سے کیا کہا، صدق سلمان، سلمان نے تم سے سچ کہا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا، ابو الدرداء کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں تھا، بیلنس نہیں تھا، انہوں نے وہ بیلنس دیا۔ لہٰذا اللہ یہاں فرماتا ہے لوگو آخرت کے لیے جیو گے دنیا خود بخود ملے گی، اگر دنیا کے لیے جیو گے آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہی بات تو ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو بندہ دنیا کے لیے آخرت کے لیے جیتا ہے، دیکھیے آخرت کے لیے جیتا ہے، دنیا اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے۔ جو آدمی دنیا چاہتا ہے آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کرتا اور اس کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب دیکھو جو لوگ نمازیں چھوڑ کر کماتے ہیں، کیا وہ کمائی میں برکت ہے؟ نہیں ہوتی۔ جو بندہ اللہ کی خاطر اپنی دکان کو بند کر کے آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے وقت میں جتنے گراہک بھیجتا کہ بعد میں ڈبل بھیجتا، یعنی تو ایک آدمی وہ آتا جو پوری چیزیں لے کر چلے آتا ماشاءاللہ۔ لہٰذا اس طریقے سے ہمیں دین کا، دنیا کے، آخرت کا بیلنس سے لے کر ہمیں تصور کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے صوفیوں کے پاس ہم دیکھتے ہیں آخرت آخرت، اور اس طریقے سے کرسچنوں میں آپ دیکھتے ہیں ان کی عورتیں شادی نہیں کرتی، دیکھتے ہیں آپ عورتوں کو ایسے گھومتے رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کیا ہے، شادی نہیں کرے تو چلتا لیکن مردوں سے ناجائز تعلقات رکھ لے تو چل جاتا، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے ہمیں دین کیا، دنیا کے، آخرت کا، کہاں رکھنا دنیا کو، کہاں رکھنا آخرت کو، دنیا میں آخرت کے لیے جیتیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سالے عمل آسان فرمائے گا۔ اس کے بعد بارش ہوتی ہے، بارش ہوتے وقت دعا بھی قبول ہوتی ہے تو ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ توحید کے دلائل دیے، سمندروں میں جہاز کو چلاتے ہیں، کشتیاں، یہ کشتیوں کو اللہ پہاڑ بولتا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے،
اگر آپ سمندر کے پانی کے اوپر کیا تو بھی وزن چیز ڈالو اندر چل جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کیسے کیسے عقل دیا. دیکھو انسان جہاز بناتا، اس میں کنٹینر لاکھوں اس کا ٹن مال رہتا لیکن ڈوبتا نہیں وہ. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے جاتا ہے. اور کشتیوں کو چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. اس میں کیپٹن نہیں چلاتا، یہ دیکھیے بس چلاتا تھا ڈرائیور، اور یہ فلائٹ چلاتا پائلٹ. ہم بولتے ڈرائیور بڑا اچھا ہے، ایسا بولنا بھی شرک میں آتا ہے. صلی وہ کتاب توحید میں ایک مثال ہے، یاد رکھیے ایسا نہیں بولنا. اگر ڈرائیور اچھا نہیں ہوتا تو ہم وقت پر پہنچ نہیں پاتے، ڈرائیور اچھا تھا اس لیے پہنچ کے نہیں بولنا. آپ ایسا بولنا اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ بنایا، انہیں سبب ہے، اللہ مسبب ہے. اگر آپ سبب کو مسبب بنا دیے تو کیا. لہٰذا اس طریقے سے سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں تو اللہ ہواؤں کے ذریعے چلاتا. اللہ وہاں بولتا ہے اللہ چاہے تو گناہوں کے پاداش میں تم کو ڈبا کر مار بھی سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گناہوں کو ماشاءاللہ معاف کرتا ہے اور تم کو اس طریقے سے آگے بڑھاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں بتایا. اولاد کے بارے میں اولاد کیسے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد 4 طریقے سے جو ہے دیتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ لڑکیاں دیتا ہے، دوسرا لڑکے دیتا ہے، تیسرا کیا کرتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے، چوتھا یہ ہے کہ کچھ کو اولاد ہی نہیں دیتا. اب یہاں سب سے پہلے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں کا ذکر فرمایا. اور سنیے کیوں لڑکیوں کا، اس کی وجہ بتاتے ہوئے علماء بتاتے ہیں بات یہ ہے عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ عرب والوں کو بتاتا ہے لڑکی کو زحمت نہ سمجھو، یہ رحمت ہے یہ. لہٰذا لڑکی پیدا ہوتی ہے. بعض جاہل گھرانے ایسے ہیں آج بھی، ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے ایک طرح کی پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، چہرہ سب کالا ہو جاتا، یا تو ڈال کے نلڈی دبا کے مار دینا یعنی جدا کے دفن کر دینا. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تو اس طریقے سے اللہ لڑکیاں دیتا ہے اور بعض دفعہ لڑکے دیتا ہے. اس کی مثال علماء نے دی. ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 بیویوں سے 2 بچے دیے، ابراہیم اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام. اور بعض مرتبہ دونوں ملا کے دیتا ہے. بغوی رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں دے کر 3 بیٹی دیے. اب یہ بات سنیے، یعقوب ابن مختار رحمہ اللہ ایک سلف میں ذکر امام محمد کے زمانے کے، ان کو ہمیشہ بیٹے ہوتے. ایک مرتبہ کیا ہوا، بیٹے کی بڑی خواہش کرے اور ڈیلیوری کا وقت قریب آئے تو بیٹی پیدا ہو گئی. ٹینشن شروع ہو گیا، کیا مجھے اللہ اتنے بیٹا دیا نا. تو اس وقت کیا کرے، امام احمد رحمہ اللہ کے پاس گئے، جا کر بولے شیخ میرے پاس بیٹیاں بہت ہیں، اس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹے ہونا بول کے امید کر کے رکھا تھا مگر پھر بھی بیٹی ہوئی ہے. دیکھو امام احمد کے جواب دینے کا، تسلی دینے کا انداز دیکھو. یہ بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے. دیکھو نبیوں کو دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو 4 بیٹیاں دیں. یہ جواب سننے کے بعد یعقوب بن مختار رحمہ اللہ کہتے ہیں امام احمد کا جواب سننے کے بعد ماشاءاللہ میرا ٹینشن ہی چلے گا. لہٰذا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو 2 بیٹیاں دے، 3 بیٹیاں دے، وہ بیٹیاں ان کے لیے نار جہنم کا ذریعہ، نار جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنیں گی. اور یہ بات یاد رکھیے آج کل بیٹی کو حفاظت کرنا، شادی تک اس کی عصمت کی حفاظت کرنا بہت چیلنج ہے. یہ اس لیے کہ بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اسے برے اخلاق سے بچانا، برے ماحول سے بچانا بہت مشکل ہے. اسی لیے لڑکیوں کو بالغ ہونے کے بعد جہاں تک ہو سکے موبائل نہیں دینا. یا تو اللہ کا تقوی خشیت پیدا کر کے موبائل دو. اگر آپ کی بیٹی میں وہ تقوی خشیت خوف نہیں ہے تو نعوذ باللہ اپنے بیٹیوں کو موبائل نہ دو. اب بیٹی اگر 10th پاس ہوگی موبائل، اینڈرائڈ موبائل، ایپل، یہ وہ غارت کر دیتے. ہوتا کیا ہے وہ اپنی سہیلیوں سے بات کرتے سہیلیوں کے بھائی سے ادھر ادھر ہوتے کیا ادھر چلے جاتا ہو. اور آپ کو معلوم ہے ایسی یہ وارداتیں چلتی ہیں آج ہمارے معاشرے میں. دیکھتے ہیں آج کل تو ہم لوگ گوگل پے میں، فون پے میں ریچارج کر لیتے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا ہے، 5 سال پہلے دیکھو ریچارج کرنا والے تو دکان میں جا کے نمبر لکھانا. اب وہ لکھانے والے غیر مسلم سب ہوتے، وہ مسلم لڑکیاں آ کے ریچارج کر کے جاتی نا، ان کا نمبر وہاں سے لے کے وہاں سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے یہ بچیوں کی تربیت میں ہم سب کو بڑا یہ ہونا چاہیے. اور ایک بات بتاتے ہیں، ہوتا کیا ہے باپ بیٹی کو زیادہ چاہتا ہے اور ماں بیٹے کو زیادہ چاہتی ہے. یہ شاید اپوزٹ ہوتا ہے. اگر کچھ بھی ذرا خلاف بولے تو فوراً گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کو اللہ نے لڑکے اور لڑکیاں دیے ہیں، دونوں کی تربیت میں فرق ہے.
لڑکی کی تربیت الگ ہوتی ہے، لڑکی کی تربیت الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ دونوں کی تربیت ایک طریقے سے کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تربیت کرنے کا حق نہیں ہے، طریقہ معلوم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی بیٹھے تھے، ان کا بیٹا آیا تو بیٹے کو چوما، بیٹی آئی تو بیٹے کو چوما نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا فما عدلت بینہما، اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا تم نے اپنے بچوں کے درمیان میں انصاف سے کام نہیں لیا ہے، لہٰذا بیٹیوں کو اٹھا کر دیکھنا، بیٹوں کو گرا کر دیکھنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ بیٹیوں کو اٹھا دیے تو بیٹوں کو غصہ آتا، اگر بیٹوں کو اٹھا دے تو بیٹے کو غصہ آتا۔ لہٰذا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز دینے میں انصاف لینے سے کام لیا ہے، محبت میں بھی انصاف چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اور عورت کو اگر بچہ ہوا، بچی ہوئی، کچھ بھی یہ بات یاد رکھیں آپ، اولاد جہاں نعمت ہے وہیں آزمائش بھی ہے۔ حضرت مریم کی ماں کے ایمان کو دیکھو، انہوں کیا نظر کر مانگے تھے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دیا تو کیا کروں گا، کیا کروں گی، میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ہوا کیا؟ بیٹے کی جگہ بیٹی ہوئی۔ کیا بھی گالیاں نہیں دینے، بولے واللہ اعلم بما وضعت، میں نے جو بچہ جنا ہے اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ بیٹی کے پیٹ میں بیٹی پیدا ہوئی، اللہ نے ان سے عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہو، بیٹا دیا ہو، آپ کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز عقیقہ ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں عقیقہ کرنا بھی لوگ سنت کو نہیں سمجھتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو بولتے عقیقہ کرنا واجب ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 9 ماہ کی مدت ہوتی ہے ڈیلیوری لگنے میں، اگر بندہ 2000 روپے بھی اگر ماہانہ جمع کے تو کتنا جمتا؟ 18,000 روپے جم گئے۔ اگر بیٹی ہوئی تو 1، بیٹے ہوئے تو 2۔ اس طریقے سے امام محتم موتے قرض لے کر دینے کی طاقت ہے تو قرض لے کر عقیقہ کرنا۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ عقیقہ کرو بولے تو عقیقے ایکسٹرا فٹنگ، وہ کیا فٹنگ ہوتی ہے؟ عقیقہ کرنا، اس کے بعد دعوت ڈالنا، اس کے بعد نام رکھنے میں ڈبہ رکھو، ڈبے کے اوپر ماں کا، بیٹے کا، بچے کا نام بھی لکھنا، اس کے بعد پھولا ڈالنا، فوٹو پکڑنا، فیس بک اپلوڈ کرنا، یہ کیا مصیبت ہے یہ؟ لہٰذا یاد رکھو عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اس کے لیے ڈیٹ ایسے بتائے علماء، 7 دن کرنا افضل ہے۔ ایک روایت میں آیا 7 دن میں نہیں کر سکے تو 14ویں دن، 14 دن نہیں کر سکے تو 21 دن، ایسے بتایا علماء نے۔ اگر 21 دن بھی نہیں کر سکے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ شادی میں عقیقے کا گوشت کھلا ڈالتے، یہ بھی ہوتا۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 21 تیر 2 شکار، وہ کیسے کرتے ہیں؟ مطلب قربانی میں عقیقہ ملا کے، غلط ہے۔ لہٰذا عقیقہ ہر کو کرنا چاہیے، کبھی بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم نے عرب وغیرہ میں دیکھا عقیقہ کرتے ہیں، عقیقہ نہیں ہوا بولے تو اپنے بچے بچیوں کا پورا پیسے انڈیا میں کسی مدرسے میں دے دیتے، وہ مدرسے میں جو ہے بولتے ہمارے بچوں کی طرف سے عقیقہ نہیں ہوا، بکرے کاٹ کے سب کو کھلا ڈالو۔ تو اس طریقے سے عقیقہ کرنا سنت ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ فرمایا۔ اب آئیے سورہ زخرف میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈیکوریشن سمجھتے نا، وہ نام وہ معنی زخرف کا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن عربی میں اترا ہے، نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، توحید کے دلائل دیے۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ سفر کے جو وسائل ہیں نا یہ بھی بڑے اہم ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ کس پہ سفر کرتے تھے؟ سفر کس پہ کرتے تھے؟ یا تو گھوڑے پر، یا تو اونٹ پر، یا تو گدھے پر۔ آج کل ہمارے پاس کیا ہے؟ فلائٹ، ایک سے ایک، وندے بھارت، پتہ نہیں کیا کیا ٹرین آ رہی ہیں، اتنے گھنٹے میں چل جاتے ہیں۔ مکے مدینے سے دیکھے یہ اسی عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ بولتے ہیں آج کل کے زمانے میں اللہ نے سفر کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، تو اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لِتَسْتَوْا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ۔ اور ایک بھی ہے لوگ فخر جس پہ کرتے وہ گاڑی بھی ہے، ہمارے پاس بلٹ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، خالی ماڈل لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ لہٰذا یہ کار کا رہنا، یہ رہنا، فلاں رہنا، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ لیکن ایک بات بولتے ہیں تو آپ کو ہنسی بھی آ سکتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں دوسروں کی گاڑی لے لیتے ہیں، لینے کے بعد کیا کرتے ہیں پیٹرول نہیں ڈالتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس میں مروت اور شرافت ہے۔ آپ جب لیے، یہ سب بات ہنسنے کی حقیقت ہے یہ۔ اگر آپ گئے ایک 6 کلومیٹر
100 روپے کا پیٹرول ڈالے تو کیا ہوتا؟ اور ایسے کمینے ہوتے لوگ گاڑی لے کر چلے جاتے، پورا ٹینک خالی کر کے لا کے چھوڑ دیتے۔ اب رات میں بچہ بیمار ہوا، بیوی کو ڈلیوری ہے، وہ کرنا ہے تو کہاں جائے گا وہ؟ تو اس طریقے سے ہمیں کسی کی گاڑی بھی لیں امانت داری سے مکمل طور پر چلائیں، اور یاد رکھیں اس میں کوئی خرابی ہوئے تو اس خرابی کا پورا پیسہ دینا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا بھی نہیں، ذرا ٹچ ہوا تو یہ نہیں ہے، غلط ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے ہمیں یہ گاڑیوں کی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ نعمت جو ملتی ہے نا، آپ فلیٹ میں بیٹھتے، دیکھیے آپ فلیٹ میں جب بیٹھتے ہیں کیا بولتا ہے؟ پہلے وہ بیلٹ باندھنا ہوا، بیلٹ باندھنے ہی فلیٹ ایسا رہتا، ایسا اٹھتا، اس کے بعد ایسا ہوتا، اس کے بعد بولتا ہے بیلٹ چھوڑ دو۔ اب ذرا جب آپ کا یہ فلیٹ ایسے ہو گیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے جب تم سواری میں بیٹھتے ہو اور برابر بیلنس آ جاتے ہو، اس وقت اللہ کا شکر ادا کرو، اور فرماتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ دیکھو اس کا، تمام تو وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس گاڑی کو ہمارے قابو میں کیا ہے۔ ہماری گاڑی کو قابو کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہمیں کیا سمجھ جاتے ہیں؟ وہ ڈرائیور بریک مارے سمجھ جاتے، نہیں، انہیں ڈرائیور بھی اللہ کے قابو میں ہے۔ اللہ نے یہ بتایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سفر میں آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ اور آج کل دیکھتے ہیں آپ ہندوستان کا ماحول ذرا خراب ہے۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ سفر میں جاؤ بولے تو سفر میں نماز کیسے پڑھنا؟ سفر میں نماز جو پڑھتے ہیں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لیٹرن کے پاس وہاں کھڑے ہو جا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے پہلے بتایا تھا ہمیں، بعض لوگ ٹرین چل رہی ہے وہ 2 منٹ کے لیے کھڑے پلیٹ فارم پہ نماز پڑھنا شروع، اور بعض لوگ دیکھتے ہیں وہ جانے کا رستہ رہتا اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے سفر میں جب ہم جاتے ہیں کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ ہم کیا کر سفر میں گئے تھے، پھلیاں لے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، تھوک رہے ہیں، سب غلط بات ہے یہ۔ لہٰذا سفر میں جب جاتے ہیں تو مکمل طور پر دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ سفر کی 4 قسم بتاتے ہیں علماء، ایک ہوتا ہے سفر طاعت، اور ایک ہوتا ہے سفر معصیت، اور ایک ہوتا ہے تجارت کا سفر، اور ایک ہوتا ہے سفر کرنا مباح، اور دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی سفر ہے تو حج عمرے کا سفر ہے۔ اس سفر میں جو مزہ آتا ہے وہ کہیں بھی نہیں آتا۔ لہٰذا ہمیں آداب کا خیال کرنا، اخلاق کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ سفر پہ نکلے، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی تو فوراً واپس آ جانا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور سفر سے واپس آنے کے بعد بندے کو مسجد میں جا کر 2 رکعت سلامتی سے واپس آئے بلکہ پڑھنا، جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تبوک سے واپسی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی۔ پھر آپ ہمیشہ کیا کرتے؟ سفر سے واپس آئے تو بیویوں کے پاس جانے سے پہلے بیٹی کے پاس جا کے ماشاءاللہ خیرات دریافت کرتے تھے۔ اور ایک بات بھی ہے، سفر میں جب جاتے ہیں، دور کا سفر ہے، عورتوں کو لے کر بغیر ٹکٹ بک کیے نہیں جانا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، لمبا سفر، عورت 10 کلومیٹر سے بڑھ کر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لہذا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی حج کو لے گئے، ادھر ادھر لے گئے، مگر تبوک کا سفر تھا 750 کلومیٹر کے دوری کا سفر، مدینے سے اللہ کے نبی کسی بیوی کو نہیں لے گئے۔ لہذا جانے سے پہلے کیسے ٹکٹ ہونا، کتنے ہونا، سارا ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں 1-2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، وہ خواتین کو پورا مسالہ لے کر چڑھے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، سامان کا رکھنا، یہ رکھنا وہ رکھنا، عورت کھڑی ہو جاتی ہے، سب دیکھتے رہتے ہیں۔ اب بعض مطلب ایسے ہوتا ہے وہ ریزرویشن کی بوگی اور کے بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سفر میں انسان کو بولنا کب آنا، کیا رہنا، ٹکٹ بنانا۔ اور آج کل تو ایپ آ گئے، جانے سے پہلے ٹکٹ بنائیے اور سفر میں سکون سے رہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی بنایا، دیکھو دنیا میں اگر آدمی اندھی تقلید کرے گا تو غارت ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھو کفر میں، شرک میں، بدعت و خرافات میں، رسم و رواج میں ہم اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید میں کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ خاندان ہے، یہ ایک درگاہ کی لائٹ کی بل بن رہا ہے، پورے پیڑھی بنتے رہتے اس میں، تو اس طرح کی ماں باپ کی تقلید نہیں کرنا۔ اور اللہ نے کہا ابراہیم کی دعوت کو دیکھو، اور اللہ نے کلمہ طیبہ کے بارے میں کہا کلمۃ باقیہ، یہ دنیا میں باقی رہنے والا کلمہ ہے۔ اور اللہ نے دنیا میں یہ بات بتایا، دنیا میں اللہ نے کیٹیگری بنایا، دنیا میں پورے مالدار نہیں، دنیا میں کوئی پورے فقیر نہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میڈیم لوگوں کو بنایا۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کیٹیگری بنایا۔ VIP کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ ہر ایک آدمی متولی نہیں بن سکتا، ہر ایک آدمی پرنسپل نہیں بن سکتا، ہر ایک آدمی امام نہیں، ہر ایک آدمی مؤذن نہیں۔ کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے صلاحیتوں کو بانٹا ہے، لہٰذا اس طریقے سے ہمیں ہر کام کو اللہ کی حکمت سمجھ کرنا۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں پورا کام میں کرنا نہیں کر سکتے آپ،
اللہ نے ابن مسعود تو بولتے اللہ تعالیٰ جیسے رزق کو بانٹتا ہے ویسے صلاحیتیں بانٹتا ہے، لہٰذا امام جو کام کرتا ہے وہ مؤذن نہیں کر سکتا، اور جو کام مؤذن کر سکتا وہ امام نہیں کر سکتا۔ اور آج کل ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں مدارس مساجد کے ماحول وغیرہ میں یہ حسد کی بیماری بہت آ رہی ہے، کیا انہیں میرے سے آگے چل جا رہا انہیں کیا میرے کو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیت ہر ایک کو دی ہے، ہر ایک آدمی اپنی رہ کر کام کر رہا ہے، اگر بندہ اس کو سمجھ لے میں سمجھتا ہوں دنیا میں حسد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کے بعد کہا ذکر سے اعراض کرنے میں نتائج کیا ہوتے ہیں، سکون ختم ہوتا ہے، تنگی آتی ہے، بندے پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بری دوستی کرنے سے کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی قیامت میں ہوگا، اور نزول عیسیٰ کی طرف بھی اشارہ ہے، قیامت کے قریب میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورہ دخان میں سورہ جاثیہ کا 5 منٹ اپنی بات کو سمیٹتے ہیں، الدخان کے معنی دھواں۔ اب یہ قیامت کی ایک بڑی علامت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میں ایک دھواں آئے گا، ابن مسعود بولتے ہیں وہ دھواں چلے گیا ہوا، ابن عباس بولتے ہیں نہیں قیامت کے قریب میں ہوگا۔ ایک روایت آتی ہے ابن ابو خدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ قیامت کے قریب میں جب دھواں آئے گا نا، وہ دھواں کیا کرے گا، دیکھو جب دھواں آئے گا اس دھوئیں کی وجہ سے مومن کو زکام اور سردی ہوگی، اور جب وہ دھواں کافر کے جسم میں داخل ہوگا اس کے کان سے ناک وغیرہ سے نکلے گا۔ علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، مگر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کئی طرق سے صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو دجال آنے سے پہلے، دھواں آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں ابھی تک دھواں نہیں آیا ہے، قیامت کے قریب میں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے دھواں آئے گا تو اس بارے میں دھواں آئے گا قیامت کے قریب میں وہ علامت ہوگی۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کتاب و سنت ثابت ہے۔ اب قیامت کے قریب میں اللہ دھواں کیوں بھیجتا اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان علامتوں کو بھیج کر دنیا والوں کو بتاتا ہے لوگوں جیسے قیامت کی بڑی علامتوں سے دنیا کا نظام درہم برہم ہونے والا ہے، قیامت بھی آنے والی ہے، لہٰذا قیامت کے لیے مکمل طور پر تیاری کرو۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہوا، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انجام کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں۔ سورہ جاثیہ میں کیا ہے، اللہ نے کائنات کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، یہ دن اور رات کی ساری نعمتوں کو ہم نے تمہارے مسخر کیا ہے۔ قرآن کے ساتھ کفار کا کیا رویہ ہے وہ بتایا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا کہ اے محمد شریعت پر جم کر رہو، اور اللہ نے یہ بھی کہا اطاعت کرنے والے نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات بھی ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے کبھی بھی نہیں بھاگنا چاہیے۔ اب رمضان میں اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتے ہیں، مگر جیسے عید آتی ہمارا نفس آزاد ہو جاتا، نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے نفس پر کنٹرول کرو، دشمنوں سے جہاد کرنے سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے ہوتا کیا ہے، انسان اپنے اعضاء کا غلط استعمال کر کے اللہ کی نظر میں جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے آنکھ کو، کان کو، ہاتھ کو، پیر کو، دماغ کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، ان تمام کا غلط استعمال نہ کرو۔ اگر نفسانی خواہشات میں پڑ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، دل پر مہر لگا دے گا اور آنکھ پر پردہ ڈال دے گا۔ ہر امت کے لیے کیا حل ہوگا قیامت میں، شدت یہ ہوگی کہ ہر ایک آدمی قیامت کے دن مطلب اکڑو بیٹھے گا، اکڑو سمجھتے نا آپ لوگ، گھٹنوں کے بل بیٹھے گا۔ قیامت کی ہولناکی ایسے رہے گی، ہر ایک آدمی قیامت کے دن مطلب جیسے اس سے گھٹنے پر بیٹھے رہیں گے۔ اس کے بعد قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا اے لوگو آخرت کو مت بھلاؤ، اگر تم آخرت کو بھلاؤ گے اللہ تعالیٰ تم کو بھلا دے گا اور چھوڑ دے گا۔ اور سورت کے آخری میں کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے بڑائی کبریائی، لہٰذا مومن بندے کو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو 25ویں پارے میں یہ اہم مقامات ہے جس کی ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً قرآن کو صحابہ کے اقوال اور صحابہ کے فہم کے صحیح فہم کی روشنی میں ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔